کے لیے انتظام کیا گیا ہے. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں واقعی. آپ لوگوں نے مدرسے سے اور علماء سے محبت ہے. آپ کی تعریفیں کیا کروں گا باہر جا کے. ماشاءاللہ کرانے والے بڑے اچھے لوگ ہیں. زینب بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے زینب بہن, پریشان لگ رہی ہو؟ بس بہن کیا بتاؤں, میرا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ دیکھو نا, جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں. ابھی بھی گھر سب کے سامنے ڈانٹ دیا. ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ. اتفاق سے میرا ابو بھی ایسے ہی ہے. مجھے تو لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی آپ. نہیں کہیں گھومنے لے کے جاتے ہیں اور نہیں میری فرمائش پوری کرتے ہیں. صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں, ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات میں ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں. دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں. میرے ابو تو مجھے بس امیدیں دیتے رہتے ہیں. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا. دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہے, سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں, شاید چاہتا تو ہوگا. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی, ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشوں کو پوری نہ کر پاتے ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہو کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کرے. میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی ترغیب دے. اچھا فاطمہ بہن, یہ بتائیے آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں. کبھی ایسا ہوا آپ بیمار ہوئے اور آپ کے ابو کو فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں. آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں بھائی حرکت کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. نہیں تو کبھی نہیں. مکالمہ پیش کر ایسا رہی ہوا ہے آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا ہو اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں. اگر کوئی ڈش کم ہوتی تو ہمیں دے دیتے اور کہتے تم کھا لو, میرا دل نہیں چاہتا. اگر یہ پیار نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں, لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت محسوس کرنی پڑتی ہے. میں کتنا غلط سوچ رہی تھی اپنے ابو کے بارے میں. لو یو ابو. باپ ہی ہوتا ہے. باپ ایک سایہ درخت ہے. ان بچوں کی باتوں نے مجھے میرے والد کی یاد دلا دی. واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے ہیں, اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی. وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے, انہیں یہ سوچنا چاہیے. میں صرف بچوں سے باتیں نہیں کروں گی, گھر کے اور بھی افراد ہیں, زوجہ بھی ہے, بیٹا بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ابو آپ کچھ لاتے نہیں. بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ آپ کچھ لاتے نہیں. ارے اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے. صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے, سردی ہو چاہے گرمی. کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے, کوئی بس پر بیٹھ کر جاتا ہے, کوئی دو بسیں بدل کر جاتا ہے, بارش میں بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ سوچتا ہے چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی, تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کا پورا کیسے کروں گا. بچوں کی فیس بھی دینی ہے, کپڑے بھی لانے ہیں, کھانا بھی وقت پر لانا ہے. ہمیں ہر چیز وقت سے پہلے تیار ملتی ہے. اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہے. اور بہت پیاری بات اس بچی نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر
باری ہے ان کی خدمت کرو، انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے ہیں کہ ماں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتی ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا I love you، والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آج دنیا میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے۔ ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کئی پھنس جاتی تھی تو ابو کے پاس آتی تھی، ابو کہتے تھے بیٹی میں سنبھال لوں گا، ابو جب چلے گئے اب پتا چلتا ہے کون ہے سنبھالے گا۔ بچپن اور بڑھاپا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے بڑی ضدیں کی، بہت اپنی باتیں منوائی۔ آپ سمجھو جب والد صاحب کا بڑھاپا آ گیا ہے ہم نے ان کی باتیں ماننی ہے، ان کے غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا، کبھی اپنے باپ کا دل مت دکھانا۔ یہ مت کہنا کہ تمہیں نہیں معلوم، ارے اسے کہتے ہو کہ تمہیں نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی۔ خدا رب میں ساری دنیا کے بیٹوں اور ساری دنیا کی بچوں اور ساری اولاد سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر تمہارے والد زندہ ہیں تو انہیں خوش رکھنا، اور اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو احساس دلاؤ انہیں۔ ابو جان بڑا کام کیا آپ نے ہمارے لیے، بڑی محنتیں کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکون پہنچائیں گے۔ ابو جان میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر اس اولاد پر جو اپنے والد سے کہتی ہے یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا، یہ کبھی مت کہنا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو ذلت ہے، وہ سب ماں باپ کی وجہ سے ہے، والد کی وجہ سے بالخصوص ہے۔ ان کو بڑھاپے میں خوشی دینا، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب مثال ثواب کیا کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، خوب دعا کیا کرے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے اور اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کو حیات عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کو نیک والی طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ واہ واہ بہت خوب کہ قدر کر لے ماں باپ کے سایہ کی اے نادا، کہ قدر کر لے ماں باپ کے سایہ کی اے نادا، جب یہ شجر کٹ جائے گا تو بہت پچھتائے گا۔ محترم حضرات یہ میری اور آپ ہی کی بچی تھی جو آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھی اور کارآمد گفتگو بیان کر کے چلی گئی۔ اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔